12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 38 اور 39۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح کشتی بناتا ہے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے، سخروا منہ، اس پر ہنستے، قال، بولا، ان تسخروا منا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو اب جان جاؤ گے، مَن يَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہ، کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، وَيَحِلُّ عَلَیہِ عَذَابٌ، اور اترتا ہے وہ عذاب مقیم، جو ہمیشہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح علیہ السلام، کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے، ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑھئی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک، جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ پرندے بھی اوپر والے درجے میں ہی تھے۔ اس آیت میں پہلے عذاب سے دنیا میں غرق ہونے کا عذاب مراد ہے، اور دوسرے عذاب سے مراد آخرت میں جہنم کا عذاب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔